بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 397 ہے اور آج سورۃ النساء کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 66، 67 اور 68۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ولو انا، اور اگر بے شک ہم، کتبنا فرض کر دیتے، علیہم ان پر، ان اقتلوا کہ تم قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، او اخرجوا یا یہ کہ تم نکلو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ما فعلوہ تو وہ نہ کرتے یہ کام، الا قلیل منہم مگر تھوڑے ان میں سے، ولو انہم اور اگر بلا شبہ وہ فعلوا کر لیتے، ما وہ کام کے یوعدونا وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، بھی اس کی، لکان خیر لہم تو ہوتا بہت بہتر ان کے لیے، واشد تثبیتا اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا دین میں، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ اور تب البتہ ہم دیتے انہیں، من لدنا اپنی طرف سے، اجرن عظیما بہت بڑا اجر، وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور ہم انہیں ضرور چلاتے، صراطا مستقیما سیدھے راستے پر۔ ترجمہ یوں ہے، اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر چھوڑ کر نکل جاؤ، تو ان میں سے تھوڑے ہی لوگ ایسا کرتے، اور اگر یہ اس نصیحت پر کاربند ہوتے جو ان کو کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور اس صورت میں ہم ان کو اپنے ہاں سے اجر عظیم بھی عطا فرماتے اور ان کو سیدھا راستہ بھی دکھاتے۔ ان 3 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر ہم ان کے لیے یہ فرض قرار دے دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی اس پر عمل نہ کرتا۔ دوسری بات، جس بات کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے، اگر یہ لوگ اس پر عمل کر لیتے تو ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا۔ تیسری بات، ان میں خوب ثابت قدمی پیدا کر دیتا۔ چوتھی بات، ایسی صورت میں ہم انہیں خود اپنے پاس سے یقیناً اجر عظیم عطا کرتے۔ پانچویں بات، انہیں ضرور سیدھے راستے تک پہنچا دیتے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یعنی جج ماننے کی بات آئی۔ اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے کہ جس پر عمل ہی نہ ہو سکے۔ دین تو آسان ہے، الدین یسر، اور جو احکامات بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دیے جاتے ہیں وہ فطرت کے موافق اور آسان ہوتے ہیں، اور اس میں اس قدر مشقت نہیں کہ آدمی برداشت نہ کر سکے۔ تمہیں یہ حکم تو نہیں دیا جا رہا ہے کہ اپنی جانوں کو قتل کر دو، اور نہیں تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ، جیسا کہ اس قسم کے مشکل کاموں کا حکم بنی اسرائیل کو ان کے جرائم کی بنیاد پر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر دو یا یہ کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ظاہر ہے کہ ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا باقی سب اب اس پر عمل نہ کرتے۔ اگر یہ لوگ ان باتوں اور نصیحتوں پر عمل کرتے جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا تو وہ ان کے حق میں بہتر تھا، اور یہ ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط اور پختہ کرنے والا عمل ہوتا، اور اگر وہ ایسا کر لیتے تو ہم اپنے پاس سے ضرور اجر عظیم عطا کر دے اور ہم ان کو سیدھے راستے پر ضرور چلاتے۔
جب یہ آیت نازل ہوئی تو یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر مجھے آپ حکم دیں کہ اپنی جان کو قتل کر دوں تو میں ضرور ایسا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابوبکر تم نے سچ کہا، صدقتا۔ آتے حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام میں سے چند صحابہ نے کہا کہ اگر یہ ہمیں حکم ہوگا تو ہم ضرور عمل کریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ایمان ان صحابہ کے دلوں میں مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے پہاڑوں کے سے بھی زیادہ جمع ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ وہ ایمان، وہ دین، وہ کیفیت ہم سب کے اندر پیدا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔